بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہم لیتے ہیں آپ کی کالز۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر چلتا ہے آپ کے سامنے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج کے دن جو ہے تھرسڈے کا دن، جو جمعرات کا دن ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کی وہ کالز لیں۔ خاص طور پہ آپ ویسے تو جو بھی چاہیں کال کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پرائم آبجیکٹیو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی روحانی مسئلہ ہے، اس کے اوپر وہ کوئی بھی انکوائری یا کلیریفیکیشن لینا چاہتا ہے، تو ہم زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو ہم کالز پہ لیں۔ کال پہ تھوڑا سا ویٹنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک کال جائے گی تو دوسری کال جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، اس لیے اگر انتظار کرنا پڑے تو اس کی پہلے سے معذرت ہے۔ حشام ہمارے ساتھ ہیں۔ حشام صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ آج کل کی مصروفیت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہترین جا رہی ہے، جماعتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، کاروباری بھی ہے، فیملی کی بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، جنازے بھی ہیں، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی کرنے میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں؟ بنیادی طور کے اوپر جب انسان اپنی فیملی کو یا کاروبار کو صحیح وقت نہ دے سکے، مثلا بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ہماری فیملی کے اندر شادیاں جو مس ہو جاتی ہیں، ہاں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی پہلے سے طے شدہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اچانک کوئی کال آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک آ گیا کہ کسی کے اوپر کیس بن گیا، اچانک آ گیا کہ جنازہ ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بادلِ خواستہ انسان کو کرنی پڑتی ہے، لیکن کرنا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، ظاہر ہے ایک جماعت کا سسٹم چلانا پڑتا ہے۔ بیگم کبھی اعتراض کرتی ہے اس پہ؟ بیگم تو اعتراض کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے، ظاہر ہے، بچے بھی اعتراض کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، ظاہر ہی بات ہے، یہ تو اچھا، یہ جو وقت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہاں، انسان وقت کے پیچھے ہر وقت بھاگ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی جو لگژری ہوتی ہے نا وقت کھانے والے انسان کی، وہ نیند ہوتی ہے کہ نیند پوری ہو جائے۔ ہاں، سب سے زیادہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں آپ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، دینی پروگرام بھی کرتے ہیں، ان میں آپ کا اپنا ذاتی پسندیدہ موضوع کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر تو بلال بھائی، شروع میں جب آج سے 10 یا 12 سال پہلے جب سے آپ سے تعلق بنا، تب تو انسان کا دل بھی کر رہا تھا کہ جائیں، اب یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اوائڈ کیا جائے، لیکن جو دوست ہوتے ہیں پھر پیچھے پڑتے ہیں۔ تو پوڈ کاسٹ کا موضوع تو ظاہر ہے پہلے سے سلیکٹڈ نہیں ہوتا، وہ جو سوال کرتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں، لیکن میرا جو پسندیدہ موضوع ہے وہ حجیت حدیث ہے، یعنی حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور ہمارا اسکول آف تھاٹ بھی اہل حدیث ہے، تو سب سے زیادہ جو پسندیدہ موضوع یہی ہے کہ جیسے قرآن وحی ہے، حدیث بھی ویسے ہی وحی ہے، جیسے قرآن کو ماننا ہے ویسے حدیث کو بھی ماننا ہے، لیکن حدیث کے اندر پھر کیٹیگریز ہیں، آپ نے سلیکشن کرنی ہے۔ حدیث بنیادی طور پہ جو صحیح ہو نا، اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت کیا ہے، حکم میں فرق نہیں ہے، البتہ تلاوت میں فرق ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ایک خالق کا کلام ہے، ایک مخلوق کا کلام ہے، اور بعض احادیث حدیث قدسی بھی ہیں کہ جو اللہ ہی کا کلام ہے لیکن ان کی تلاوت نماز میں جو اختلافی موضوع ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ بلال بھائی، یہ آپ کے نظریے سے اختلاف میں بتاتا ہوں، یہ بڑا آسان بات ہے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ اس میں اشتعال انگیزی اور تعصب پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، میرا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، مجھ سے کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کیسی ہے، تو میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے۔ اب یہ پبلک کے اوپر ہے کہ اس کو میری دلیل بہتر لگتی ہے یا دوسرے مسلک کے لوگوں کی دلیل بہتر لگتی ہے، تو اس کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اگر انسان ہوش مندی سے۔ کبھی آپ نے کسی دوسرے کا آرگومنٹ ایکسیپٹ کیا، نظریہ بدلا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جب ہم آمنے سامنے آپ کے پروگرام میں، مثلا رمضان کے اندر کئی مرتبہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، جیسے علم غیب کے اوپر آپ کے ہی پروگرام میں ہوا تھا ایک مرتبہ، تو وہ بریلوی عالم دین نے کہا تھا جو علم غیب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی نہیں قائل، تو اس کا مطلب ہے سمجھنے کا موقع تو ملتا رہتا ہے، یعنی وہ بھی اس دن وہ کہہ اٹھے کہ جزوی جو علم غیب ہے ہم بھی اس کے قائل ہیں، کلی کے قائل نہیں ہے، لیکن بالعموم جو معاشرہ ہے نا اس کے اندر کچھ باتیں اور سرکولیٹ کی ہوتی ہے، تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ بحث مکالمہ کر کے نظریات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس اختلاف کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ایک مثال ہے کہ ہم انبیاء کی برزخی زندگی جو ہے آسمانوں پہ مانتے ہیں، دوسرا مسلک برزخ کی زندگی میں بھی سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر بھی آ جاتے ہیں،
تو یہ اختلاف ہے علمی اور عقیدے کی نوعیت کا، نظریاتی اختلاف ہے. اس کے اوپر وہ ہمیں گستاخ کہیں یا ہم ان کو گستاخ کہیں یہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دلائل تو دے سکتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. گستاخ کرنے کا رواج کب سے پیدا ہوا ہے؟ یہ فوراً جو آپ میرے نظریے سے نہیں ملتے تو میں آپ کو گستاخ بھی کہہ دوں گا، یا اس کی جو ابتدا ہے یہ تو قریش مکہ سے ہوئی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اسی دن قریشیوں نے کہا دیا گستاخ ہمارے الہوں کا، ہمارے الہوں کا گستاخ. حالانکہ قریش مکہ اللہ کو ماننے والے تھے، بیت اللہ تعمیر کیا، حلال کمائی سے تعمیر کیا اور پورا نہ کر سکے. حتیم جو ہے حصہ رسول اللہ. تو پھر بھی وہ جب ان کے جو معبودان باطل تھے لات منات عزا، جب رسول اللہ نے کہا ان کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا ان کا گستاخ آ گیا. تو یہ الزام تو شروع سے پہلے دن سے لگتا ہے. اس کا مطلب وہ مزاج جو کہ ان کفار کا تھا وہ ہمیں نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. قریشیوں کا مزاج تھا اور کفار کا مزاج ہے کہ اپنے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والے کو گستاخ قرار دے دیا جائے. یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. رمشا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب، مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی میری پیاری کہ نا یہ میرے دل میں نا ایک خوف سا ہے کہ کبھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی موت آ جائے گی، کبھی کچھ برا ہونے کا ڈر رہتا ہے. تو یہ 24 گھنٹے جو خوف ہے نا یہ طاری رہتا ہے. پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں اتنا دھیان بٹانے کی بھی کوشش کرتی ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. خوف طاری رہتا ہے آپ پہ. ٹھیک ہو گئی جی. اوکے رمشا، فون رکھ دو میرا بچہ، اگلا کالر تاکہ آ جائے. اگر خوف طاری رہے بلال بھائی، جو وسوسہ یہ بھی فوبیا، لیکن جو وسوسہ اور خوف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ خود صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں دل میں خوف محسوس کرتا ہوں، بات کھٹکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ ایسی بات ہے جس کو تم بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ تو انہوں نے بیان کر دیا نا، موت کا خوف. تو بندہ مومن کو تو موت کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. موت جو ہے وہ اختتام زندگی نہیں ہے، لیکن یاد ہونی چاہیے. وہ یاد ہونی چاہیے لیکن وہ شام زندگی ہے، اختتام زندگی نہیں ہے. وہ صبح دوام زندگی ہے، ارب سال کی زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے. لیکن یہ جو خوف اور وسوسہ، اس کے دو علاج ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آیت پڑھو تو جو دل میں خدشات ہے وہ دور ہو جائیں گے. اور جو اس طرح وسوسے ہوتے ہیں ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت زیادہ مجرب ہے. یہ انسان پڑھے تو ہر قسم کے وسوسے اور خوف سے نجات پا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا موت کا بلال بھائی، یہ تو دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو کافر ہیں یا ملحد ہیں یا ان کو بھی وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ کا انکار کرنے والا بھی موت کا منکر نہیں ہے. تو یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے. اس سے تو اس کا جام تو ہر شخص نے پینا. تو اس سے خوف زدہ ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. جب آپ کے سارے آباء و اجداد نے پیا، سارے معاشرے نے پینا ہے، تو یہ آپ کے اوپر بھی آنی ہے. اس سے تو خوف، اس سے مجھے تو لگتا ہے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور حافظ صاحب سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ موت کا خوف جو ہے نا یہ رہنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ عاجز بناتا ہے. اور یہ خیال رہے کہ مرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ کو دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی توبہ کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو آپ معاف کر سکتے ہیں ان کو معاف کر دیں. پتہ نہیں ہوتا، یہ آدھی موت ہے. بے شک یہ خود احتسابی کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہے، موت کا بھی پیدا کرتی ہے. سب سے عقل مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو موت کو یاد رکھے. ایک ہے یاد رکھنا کہ میں نے مار کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ اس سے خوف زدہ رہنا اور موت سے پہلے ہی مر جانا. یعنی اپنی خوف زدہ نہیں، کیونکہ خوف زدہ رہنا میرے خیال میں مسلمان کا شاید ایمان ہی نہیں ایسا ہونا چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے اگر میں غلط ہوں اس معاملے میں. مجھے اس لیے مجھے موت بڑی یاد رہتی لیکن خوف نہیں رہتا. بے شک مجھے خوف اس لیے نہیں رہتا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جب عملات ہو جائیں گے نا سارے، نہانے دھونے کے، دفن کرنے کے، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے. بے شک اس کے بعد اللہ کے رسول سے ملاقات ہونی ہے، اس کے بعد فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے، یہ تو میں حافظ صاحب کو نا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل کرنا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہنا ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے تو ایمان کی حد تک یقین ہے. اللہ نے کہنا ہے یہ 8 کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. بھائی جان آپ جس دروازے سے جانا چاہیں جائیں، جس جگہ سے جانا چاہیں جائیں. وہ کام جو دنیا میں نہیں کر سکے وہ جا کے وہاں پہ ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہاں پہ محفلیں لگنی ہے. اور حافظ صاحب سے وہاں بھی ہم نے یہی اختلافی سوال کرنے کہ یار میں نے آپ سے جب وہاں پہ تلاوت تو آپ نے یہ بات مجھے تب کیوں نہیں بتائی تھی. کالر السلام علیکم. شاہین السلام علیکم. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر میرے بیٹے، حکم.
भाई मैंने आपसे 2-3 सवाल करने हैं, पूछने हैं कि मैंने ना पहले मेरे बेटे के बारे में आप मुझे बता दें। तो उसकी मैंने मंगनी करनी है, उसकी उम्र 17 साल है 17 साल? जी। तो उसकी खाला के घर करनी है। नहीं, आप पहले तो बेटे का नाम बताओ ना। उसका नाम है जैन बशारत। जैन। जैन की आपने मंगनी किसके साथ करनी है? मरियम के साथ। अच्छा, तो आप पूछना आप क्या चाह रही हो? पूछना चाहती हूँ कि ये सही रहेगा रिश्ता के नहीं। तुमने किस बुनियाद पे फैसला किया कि करना चाहिए, ये बताओ। मैंने शुरू से यही है कि अपनों में करनी है। उन्होंने ना बड़ी बेटी की शादी करनी है, तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर आपका इरादा है तो आप हमें बता दें, शादी जिस वक्त मर्जी करें, सिर्फ अपना इरादा हमें बता दें कि आपने करना है कि नहीं। आप मरियम को जानती हैं? जी। मरियम के वालिदैन का क्या नाम है? मरियम की अम्मी का नाम नूरीन अख्तर है और उसके वालिद का नाम शाहिद महमूद है। आपको इन लोगों के अंदर गुस्सा कभी नजर नहीं आया? गुस्सा तो बहुत है उनके अंदर। तो जैन ले लेगा ये? जैन का भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये एक बयान में 2 तलवारें हैं ये। जी। तो मरियम में तो इतना ज्यादा मुझे नहीं महसूस वो होता। हो जाएगा महसूस। हो जाएगा। हाँ। एक बयान में 2 तलवारें हैं ये। अगली बात मेरा बेटा। अगली बात तो ये है कि मैं खुद 12-13 साल से बीमार हूँ। क्या बीमारी है आपको बेटा? मुझे खुद डॉक्टर कुछ नहीं बताते। कभी बीपी तेज बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरी 30 साल है। तो बीपी इतना ज्यादा हो जाता है कि 200 से ऊपर चला जाता है। अच्छा। कभी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब शुगर भी हो गई है और मोरों का भी, पट्ठों ये डिस्कें जो हैं किसी को गई हैं, पट्ठों का भी तो बहुत ज्यादा आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करती? शुगर अभी शुरू हुई है, अभी मुझे अब पता चला कि मुझे शुगर भी हो गई है। आपको बड़ी पुरानी डायबिटीज है बेटा, पता अब क्यों चला आपको, ये बताओ। मैंने पहले 2-3 बार टेस्ट करवाए, मुझे नहीं पता चला, उनमें कुछ नहीं आया। डायबिटीज के टेस्ट कराए? जी। ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट कराया था? HbA1c कराया था? मुझे खुद जो डॉक्टर बताते हैं मैं वही करती। डॉक्टर आगे से मुझे कुछ बताते नहीं है, बस दवाइयाँ दे देते हैं, उनसे मुझे फर्क बेटा पहली बात तो ये डायबिटीज क्योंकि पुरानी है इसीलिए आपको ब्लड प्रेशर भी है और जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो भी इसलिए बढ़ता है क्योंकि फिर आपकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से आपके गुर्दों पे असर पड़ रहा है। सो आप इस दफ़ा अगली दफ़ा जब जाओ ना, किस शहर में रहती हैं आप किस शहर में बेटा? लाहौर में ही हूँ। लाहौर में। आपने अगली दफ़ा ना मेरी तरह के डॉक्टर के पास नहीं जाना, वाकई पढ़े लिखे बंदे के पास जाना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये लेयर्स हैं, एक चीज़ हैंडल होती है दूसरी नहीं होती, दूसरी होती है तीसरी नहीं होती। ब्लड प्रेशर की दवाई तुम्हें परमानेंटली खानी पड़ेगी, परमानेंटली खानी पड़ेगी। ये नहीं तुम कह सकती कि जब हो तो तब मैं खा लूँ। अगर ये वहम करोगी तो फिर काम ख़राब होगा। डायबिटीज़ तुम्हें HbA1c करना है और ये तुम्हें 6 और 6.6 के करीब रखना है। 3 महीने का जो रिज़ल्ट होता है HbA1c, इससे ज़्यादा नहीं करना, तुम्हारा ज़्यादा है। तीसरी बात ये कि अपनी डायबिटीज़ और शुगर को कंट्रोल करोगी तो यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा। अब ये एक साइंस है ना पूरी, एक क्या कहना चाहिए पैकेज है पूरा। जब तक ये नहीं करोगी तब तक मेरा प्यारा बच्चा सिलसिला जो है ना वो चलता नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना क्या चाहिए ये हाफिज आप बताएंगे। कोई और सवाल है तो बता दो। मेरे मियाँ काम कोई नहीं है, काम की बड़ी परेशानी है। मियाँ का नाम तो है ना? मियाँ का नाम बशारत महमूद है। बशारत महमूद क्या काम करना चाहते हैं? काम वो करते हैं ये पेंट का, उधर सऊदीया में होते हैं। अच्छा। पर अब 2-3 महीने हो गए बिल्कुल फारिग है। तो वो आजकल हालात ठीक नहीं है ना, हो जाएंगे हालात ठीक इंशाल्लाह ताला। बशारत को कहना वहीं पे रहे। वही है तो वहीं पे हाँ, उसको ये कहना वहीं पे उनको 8 माह हो गया उधर गए हुए। हाँ तो जरा गलत टाइम पे चला गया ना। उसे कहना वहाँ पे चैन के साथ रहे। इंशाल्लाह ताला अभी हालात जो हैं वो बेहतर ज़रूर हो जाएंगे इसकी बीमारी के लिए और बशारत के रिस्क के लिए। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो बीमारियाँ उनके लिए शिफा के जितने भी अज़कार हैं वो सारे मौसर होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर
جو ہے کمپلیکیشن متعدد ہوں تو سورت فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ. سورت فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اس کا دم پانی کے اوپر کر لیں یا براہ راست اپنے اوپر اس کا دم کرنا چاہتی ہیں کریں. اس سے ضرور فرق پڑے گا اور بڑی جلدی فرق پڑے گا, اور دوائیاں کیٹلسٹ کے طور کے اوپر کام کریں گی, یعنی بڑا تیز ایفیکٹ آئے گا, نتیجہ آئے گا. اور جہاں کیٹلسٹ کا لفظ بڑا اچھا استعمال کیا, کیٹلسٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ کیمیکل ریئیکشن کو تیز کر دیتا ہے. تیز کرے گا, بہت زیادہ تیز کرے گا. یہ جب دم دیکھیں, دم جو ہم جب یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ کے پروگرام میں بھی, ایک دفعہ آپ نے پوچھا کینسر کا جو علاج میں نے آپ کو واقعہ بتایا, تو نیچے کمنٹس جو آئے انہوں نے کہا یار علامہ صاحب پھر ہسپتال بند کر دیتے. ہسپتال میں جانا بھی سنت ہے, ہسپتال میں جانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی تو کروایا ہے. علاج کرنے کی ممانعت نہیں, جب آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں وہ کیٹلسٹ کے طور کے اوپر. اور اگر دیکھیں ایک ڈاکٹر نے کینسر ہاسپٹل میں 4 سٹیج والے کو ختم کہہ دیا کہ مایوس ہو جا, اب تیری موت میں 25 دن, اب تو وظائف ازما لو. تو اللہ کے فضل سے وہ لوگ جنہوں نے یہ وظائف ازمائی, 41 مرتبہ جو سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے, نیچے آپ کے ہی پوسٹ کے نیچے متعدد لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا کینسر ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایمان یقین کا فرق ہوتا ہے اور توکل کا فرق ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت ضروری نہیں کہ ہر دعا اسی دنیا میں قبول کرے. دعا کے مختلف یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے تجربے کی بات ہے. میرے تجربے میں تو یہ آتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے جو کام آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جگر کے کینسر 4 سٹیج کے کینسر کے مریض 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے سے شفا یاب ہوئے ہیں. لیکن اس کا جواب وہ لوگ یہ کہ کینسر ہاسپٹل بند کر دیں, تو وہاں یہ نہیں ہم کہہ رہے. اب وہ جیسے ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں بھی آئے تھے, وہ میرے ساتھ بھی, انہوں نے سورہ رحمان کی بات, تو انہوں نے عینی تجربہ بتایا تھا نا کہ سورت رحمان سے, میں سورت فاتحہ بتا رہا ہوں, وہ سورت رحمان بتا رہے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کینسر کے مریض اور اپنا HIV ٹھیک ہوا. تو پھر تو بلال بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ڈسہارٹ اللہ کے کلام میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ابراہیم جیسا پیغمبر اور رسول کہہ رہا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ شفا دینے والا ہے تو اللہ کے کلام کے ذریعے شفا مل جاتی ہے. بشارت کے رزق کے لیے, اور جو رزق حلال فراخ کے لیے بہترین وظیفہ ہے نا وہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ کے جتنے وظائف ہیں وہ ان میں سے جو سب سے مختصر ہے وہ استغفر اللہ. تو ویسے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور حالی استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں, 1000 دفعہ سے اوپر پڑھیں, انشاءاللہ رزق حلال وافر. آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ ہے ہماری کالر سندر. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میں آواز بالکل نہیں آ رہی, گونج بہت زیادہ ہے. آپ سپیکر پہ ہیں تو بند کر دیں, ٹی وی ہے تو وہ بند کر دیں, ٹیلی فون سے بات کریں. آ رہی ہے جی آ رہی ہے. جی میں نے اپنے بارے میں آ رہی تھی آواز, اب چلی گئی. ہیلو. جی 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 سندس, جی سندس بیٹا. جی میں نے کہہ رہی ہوں اپنے بارے میں پوچھنا تھا. فرماؤ. ہیلو. جی بیٹا بتائیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا اپنے بارے میں, میری صحت نہیں ٹھیک ہوتی ہے. رشتے کی کیا ہے؟ شانزہ میاں چنو سے. جی شانزہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام. جی جی سر میں میاں چنو سے بات کر رہی ہوں. میں نے نا رشتے کے لیے استخارہ کروانا تھا سسٹر کا. سسٹر کا نام بتانا. حنف نور. کیا نور؟ حنف نور. حنف ہے نون فے. نون فے جی. حنف, اچھا یہ حکے والی ہے ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا حنف نور, بڑا مختلف نام ہے حنف نور. کس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ مبشر ایوب. مبشر ایوب. میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ اس کے نا 3 رشتے آئے ہیں اصل میں. تاڑی خیر ہوئے. اچھا بتا لیں. اچھا حنف نور کے 3 رشتے آئے ہیں, ایک مبشر ہے, دوسرا عقیل نواز. عقیل نواز. اور تیسرا کامران اسحاق. مبشر سب سے بہتر ہے. مبشر بہتر ہے, سب سے بہتر ہے. اور اس کی وجہ بھی تو, ایک سیکنڈ اور ٹھہر جا جی اللہ کی بندی. جی جی جی. آپ کو پتہ نا کہ آپ کی بہن کے اندر بھی سختی یہ مزاج ہے. ہاں جی. یہ باقی 2 رشتے لیں گے نہیں. جی نہیں, سینسٹیو کا لفظ نہ استعمال کریں. نہ 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 میرا پیارا بچہ, اتنے رومانٹکلی نہیں دیکھتے. یہ مزاج ہے, یہ مزاج کی جو تلخی ہے نا, اور یہ مزاج کی جو ناک ہے, یہ صرف پہلا والا رشتہ ہی لے سکتا ہے, باقی 2 نہیں لیں گے. سینسٹیو کیسے ہوا ہے؟ سینسٹیو کا کیا مطلب ہے؟ یہ مزاج مطلب ہر چیز میں. جی ہاں, ہر چیز میں کیا؟ اور ایک
ہاں جی، اور ایک اور ہے سسٹر، اس کا بھی کروانا ہے، اس کا نام ہے وریشا بطول. وریشا؟ ہاں جی وریشا بطول. اس کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے پر نا فیملی میں کوئی تھوڑے ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے نا اس کا رشتہ مطلب ان بیلنس ہی چل رہا ہے. وریشا کا کس سے ہوا ہے؟ پتہ کرنا. اصغر علی. اصغر میں کوئی برائی بتاؤ. کوئی بھی نہیں ہے فی تو الحال. پھر ختم ہو گیا بات. اب میں دوسری والی جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہہ رہا کہ وریشا اپنے مزاج کو بھی تو دیکھے نا. ہاں جی بیٹا بس یہی مسئلہ ہے. مزاج تلخ ہے. ہاں اس کو اب تلخ مزاج کو سینسٹیو کہہ دو گی تو ساری کہانی الٹی ہو جائے گی. سینسٹیو نہیں ہے، تلخ ہے. اصغر میں برائی کوئی نہیں ہے. اصغر سے بہتر رشتہ اور کہاں سے آنا ہے؟ شریف آدمی ہے، نرم مزاج آدمی ہے، کیا کرنا. اور ایسے ہی ہے. اور ہمیں وظیفہ چاہیے تھا اولاد کے لیے. مجھے میری شادی کو مطلب 3 to 4 months ہو گئے ہیں. تو 3-4 مہینے کے بعد ہی پریشان ہو گئی ہو؟ خدا کا نام لو. میاں کا کیا نام ہے؟ عبدالرؤف. اچھا آدمی ہے. خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا شوہر دیا. الحمدللہ. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو آپ نے جو آپ کو شام بھائی نے وظیفہ بتانا ہے نا، اس کو آپ نے ایز اٹ از پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی لوگ بھی جو اولاد کی امید میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بلال بھائی میں اولاد کا وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور ساتھ میں اس کے بعد ایک بات ایڈ بھی کرنی ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورۃ انبیاء آیت نمبر 89. سورۃ انبیاء آیت نمبر 89. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ نبیوں کی دعا ہے، زکریا کی دعا ہے ان کو یحییٰ اس دعا کے. اور یہ 313 مرتبہ پڑھنی چاہیے. یہ 313 کا عدد اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کم از کم کثرت کا عدد اس سے آگے شروع ہوتا ہے. تو کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، اولاد نرینہ دے گا. اور دوسری بات یہ ہے جو بہن نے پہلا سوال کیا نا، استخارہ کروانا. استخارے کا جو شرعی طریقہ ہے نا، وہ ایک تو آپ نے ان کو مشورہ دیا. جو مشاورت ہے نا وہ استخارے سے قبل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ماں نادیمہ من استشارہ، دعا پڑھیں. جو ماں نادیمہ من استشارہ، جس نے مشورہ کیا اس کو ندامت نہیں ہوگی. ندامت اس لیے نہیں ہوگی اس نے سب کو پہلے اعتماد میں لیا ہوا ہے مشورہ. وما خسر من استخارہ، اور وہ نقصان نہیں اٹھائے گا جس نے استخارہ کیا. تو استخارہ جو شرعی کرانے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے آپ سے انہوں نے مشورہ کیا ہے. استخارہ انسان نے خود کرنا ہے. اللہم انی استخیرک، یہ دعا صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں اس طرح سکھایا کرتے ہیں جیسے سورۃ فاتحہ. اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ. اور حتیٰ کہ صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں ہم یہ دعا ایک یعنی چیز خریدنے سے قبل فوراً پڑھ کے بھی کر لیا کرتے تھے. تو یہ جو مت ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے سونا، یہ بھی ضروری نہیں ہے. دعا استخارہ کریں اور استخارے کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، اللہ کو پتہ ہے تو میرا دل مائل کر دے یا اس کو میرے لیے آسان کر دے اور جو اس کی مشکلات ہیں وہ دور کر دے. تو یہ استخارہ ازہد کرنا چاہیے. یہ جو ٹی وی وغیرہ کے اوپر اس طرح کے استخارے ہوتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں استخارہ کر دیں اور وہ ادھر بیٹھ کے من کے پھیرتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ نظر آ گیا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھائے گا کون؟ اور یہ زیادہ تر جو بات کرتی ہے خواتین ہی کرتی کہ مولوی صاحب نے ہمارا استخارہ کیا. استخارہ آپ نے خود کرنا ہے. دعا ہے، دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ اگر اس طرف چاہے گا تو آپ کا دل لگ جائے گا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں گے. ہشام الہی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کی کالز لیں گے وقفے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. ہشام الہی ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے کوئی بھی مسائل جو ہیں وہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو کر لیں. جو بات پچھلے سیگمنٹ میں کی ہشام بھائی نے کہ آپ نے استخارہ کیسے کرنا ہے، میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ سب لوگوں کو اپنے دلوں پہ لکھ لینی چاہیے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس سے وظیفہ کرا لیا، اس سے استخارہ کرا لیا، اس سے کرا لیا، یہ معاملہ ایک تو مجھے عقل کے پیرائے سے بالکل دور لگتا ہے. دوسرا یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے. اللہ دلوں کے اوپر کیا آپ کے اوپر تاثیر دیتا ہے یہ جو کرنے والا ہے اسی پہ آ سکتی ہے. میرا کنسرن ہی نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ تو میں آپ کے لیے استخارہ جو ہے وہ کیا کروں گا، میرا اس میں دل شامل نہیں ہوگا. بشارت ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بشارت. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، کرم اللہ کا. حکم فرمائیے سر. بہت بہت شکریہ سر. میرے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی بسم اللہ. تو ایک پہلا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کا نام خوشبخت ہے. خوشبخت جی. اس کے لیے ایک پرپوزل ہے. اس لڑکا ہے، اس کا نام محمد احمد ہے اور اس کی والدہ بشرا نام ہے ان کا. محمد احمد اچھا لڑکا ہے، کیا برا؟ جی جی اچھا لڑکا ہے. جی جی صحیح ہے. دوسرا میری اچھا سارے لوگ والدہ کا نام بتاتے ہیں، والد کا کیوں نہیں بتاتے؟ والد کا محمد نعیم. کمال آدمی ہے، شریف آدمی ہے، بہت شریف ہے جی، واقعی شریف ہے جی. محمد نعیم ہے ان کا جی.
تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک نواسی پیدا ہوئی ہے, ماشاءاللہ. اس کا نام آیت رکھا ہے. آیت جمال جی. آیت کے والدین کا کیا نام ہے؟ جمال جی. ماں اور والدہ کا؟ والد جمال ہے, والدہ صفا. صفا. اچھا, یہ بات میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا کہ آیت بحثیت نام کیسا ہے. جی فرمائیے, اگلا سوال. جی اگلا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد فیضان, وہ سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئرنگ تک بات سمجھ میں آئی. سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے پھر؟ جی جی, لاسٹ سیمسٹر ہے لیکن انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں اتنا. ابھی اس کے جی پی اے بھی اچھا ہے. ہاں, کہتا ہے میں نے کوئی اور کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. ابھی اس کو گریجویٹ کرنے دو. جی. تو اس کے پاس بہت وسائل ہوں گے, جو چاہے کرے. وہ اس کو آن لائن کاروبار میں کنورٹ کرے, وہ اس کو جس طرح چاہے کرے, باہر جانا چاہے. دنیا بڑی ہے لیکن کام کر لے گا. یہ ہی از انٹیلیجنٹ, ڈونٹ وری. جی وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور وہ شارٹ کٹ بھی ڈھونڈنا جانتا ہے. جی جی. سو اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا, وہ کر لے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اب بات رہ گئی آیت کی. آیت کی نام بنیادی طور پہ بلال بھائی, آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. اگر انسان کے آیت اللہ کی نشانی, تو یہ بات تو معقول نہیں ہے. لیکن آیت جمال کے لیے ایک نشانی, یہ نام رکھنا شرعاً جائز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ آپ بامانی ناموں کو پسند فرمایا کرتے ہیں. لیکن اس سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ جو نام کسی صحابی کا اس کا معنی بھی نہیں دیکھا جاتا, وہ اتنی بلند شخصیات کا ہوتا ہے یا نبیوں کا, ان کے اوپر نام رکھنا جائز ہے. اگر اس سے باہر آپ نے نام رکھنا ہے تو پھر نام کے کوئی اچھے معنی ہونے چاہیے. تو نشانی ایک نارمل مطلب ہے. اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں, اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت موجود نہیں. لیکن اگر یہ بہتر کسی نام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو صحابیات کے ناموں پہ رکھیں یا بہتر مطلب کا نام رکھ لیں. دوسری بات, سافٹ ویئر انجینئر کے حوالے سے میں بھی ایک مشورہ ہے, جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے نا دور حاضر میں, اس سے تو پیچھے ہٹنا ہی نہیں چاہیے. اور اس بچے نے جو کر لیا, اور یہ تو اس کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میں نے یہ فیلڈ کرنی ہے کہ نہیں, اب مکمل ہونے والی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا, کئی مرتبہ یہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اب میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. تو جس چیز میں اس نے کیا اسی کے اندر اسپیشلائزیشن بہت زیادہ, اس میں آج تو پوری دنیا سافٹ ویئر کے پیچھے انجینئرنگ اس کے پیچھے چل رہی ہے. تو یہی کام میں نے اس لیے کہا تھا کہ حافظ صاحب سے پہلے مشورہ لوں گا, کیونکہ بہت سے ایسے نام ہوتے ہیں جو کہ تقدس والے ہوتے ہیں, بے شک تاریخ میں بھی. لیکن جب کہتا ہے نا کہ ایسا نام ہے, تو وہ نام کے اوپر جب ججمنٹ کرتا ہوں تو لوگ اس کو نا ماضی میں تاریخ کی شخصیتوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. نہ دل میں یہ بات ہوتی ہے. سو اس لیے میں نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا. آیت لڑکی کے لیے اچھا نام نہیں ہے. اس کی وجہ کیا, میں یہ بات غلط صحیح کے معنوں میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ اس میں جو کریکٹرز آئیں گے نا, وہ ہوگا غصہ, وہ ہوگا چڑچڑا پن, وہ ہوگا تلخ. اب آپ اس بچی کو فرض کیجئے گا کہ آپ 1 سال تک اس کو دیکھیں گے, اس کا سٹمک ویک ہوگا, اس کا رونا بڑا زیادہ ہوگا, اس کو دودھ کی الرجیز ہوں گی. ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیت کا نام جو ہے نا, یہ مزاج میں ٹھیک نہیں ہے. بڑی ہوگی بچی تو اس مزاج کے ساتھ وہ اپنے رشتے کیسے نبھائے گی, یہ ایک بہت بڑا پھر سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے بچیوں کے نام میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ صحابیات پہ ہونے چاہیے, اس پہ ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ اس نام کو بدل دیں, اور اچھے ناموں میں سے حفظہ بڑا اچھا نام ہوگا, ام ہانی بڑا اچھا نام ہوگا, ام سلمہ بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت نام ہوگا. ان ناموں کی طرف آئیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آسانیاں فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. کالر شہر السلام علیکم. جی السلام علیکم. بلال بھائی شکر ہے آپ کی کال مل گئی. اچھا بلال بھائی, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ یہ کہ میں نے اس کو نوٹ کیا کہ 3.5 سال کی عمر سے نا میں نے نوٹ کیا کہ اس کو نا دنیا دھتکارتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ڈس لائک کرتی ہے, دھتکارتی ہے اس کو, بیٹے کو ڈس لائک کرتی ہے. جی جی. کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ یہ پیدا ہوا تھا 30 اکتوبر 2015. عمر کتنی ہے؟ 10.5 سال. 10.5 سال. تو 10.5 سال میں آپ کہہ رہی ہیں اس بچے کو دنیا دھتکارتی ہے؟ جی جی. اور میں کب سے اور ٹھہر جانا 1 سیکنڈ, اور رام سے شہر بانو. بچے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سید ذکی حیدر. سید وسیع حیدر. ذکی. جی. اور ذکی کے والد محترم کون ہے؟ ان کے والد ہے سید سجاد حسین. سجاد. اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ 10.5 سال کے بچے کو دنیا دھتکارتی ہے, یہ ماں نے فیصلہ کیسے کیا ہے؟
یہ میں نے نوٹ کیا ہے اس کو جو ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا لائک نہیں کرتے, ڈس لائک کرتے ہیں, اور جب یہ کھیلنے کے لیے جاتا ہے پارک تو اس کو دور سے کہتے جاؤ یہاں سے, ہم تمہیں نہیں کھلاتے. شہر بانو آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ اسلام آباد میں. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ بی سی ایس آنرز کیا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ بی سی ایس آنرز. بی ایس آنرز کس چیز میں؟ کمپیوٹرز میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ 7.5-10 سال کے بچے کو کہہ رہی ہے کہ اس کو لوگ دھتکارتے ہیں تو بچے پہ کوئی اچھا اثر پڑے گا؟ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے. آپ نہ ہو نا پریشان, کیوں ہوتے ہیں پریشان؟ کیونکہ بلال بھائی اس کو اسکول بھی بچے نہیں کھلاتے اپنے ساتھ, کہیں بھی نہیں کھلاتے. دیکھو دھتکارنے کا لفظ بڑا نیگیٹو ورڈ ہے. جی. تو ایک ماں اگر اتنی نیگیٹو ہے تو بچہ کہاں سے پازیٹیو ہوگا؟ خود سوچو نا. میرے بچے 10 سال کا بچہ ہے, اس کے اوپر ماں کی ججمنٹ ہے کہ اس کو کھیلنے نہیں دیتے, اس کو سکول میں نہیں کرتے, تو بچے تو بچے ہوتے ہیں. تمہارا بچہ جو ہے وہ کوئی خاص تو نہیں ہے نا بچوں میں. بچے دھتکارتے بھی ہیں, بچے لڑتے بھی ہیں, بچے مارتے بھی ہیں, بچے دوستیاں بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. بچوں کو بچوں کی زندگی گزارنے دو. تم نے تو 10.5 سال کے بچے کو جوان کر دیا کہ دنیا تجھے قبول نہیں کرتی. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بلال بھائی, مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا یہ کھیلنا چاہتا ہے بچوں کے ساتھ, دوستی کرنا چاہتا ہے, لیکن دوستی نہیں کوئی کرتا اس کے ساتھ. شہر بانو, میرے خیال میں تمہیں کچھ ضرورت ہے چیزوں کی نفسیاتی طور پہ. یہ اتنا نیگیٹو ماؤں کو نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو دیکھو, اگر تم انہیپی ہو لائف میں تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ انہیپی ہے لائف میں, اور تم بچوں کو کھیل کے میدان میں جا کے دیکھتی ہو اور پھر جج کرتی ہو ان کو. مت کرو یہ. تم اپنی شادی میں خوش نہیں ہو شہر بانو؟ نہیں, میری سپریشن ہو چکی ہے. ہاں, قصہ ختم ہو گیا نا. اب مت کرو یہ بات. اپنی زندگی کا تقاضا جو ہے اور جو کمپیریزن ہے وہ بچے پہ مت لے کر آؤ, خدا کے واسطے. تمہارے فیلیئرز تمہارے ساتھ ہیں, بچے کو فیلیئر کیوں بنا دیا تم نے 10.5 سال کے؟ یہ بہت ہی غلط, بہت ہی نیگیٹو اور بہت ہی زیادہ میرے خیال میں کنڈیم کرنے والی بات ہے کہ ماں اپنے فیلیئرز کو بچوں کے ساتھ کیسے جوائن کر سکتی ہے. تمہارا اپنے شوہر سے پرابلم ہو سکتا ہے, بچے کا پرابلم تھوڑی ہے یہ کہ سنگل پیرنٹ ہے. بچے کو مت دیکھو ایسے, اور اپنے اپنی انگزائٹی ڈس آرڈر کو نا تمہیں ٹریٹ کرانا پڑے گا سائیکائٹرسٹ سے میرے پیارے بچے. محسوس نہ کرنا بات کو, لیکن یو نیڈ میڈیکل انٹرونشن, یو نیڈ ہیلپ. اس لیے خدا کا واسطہ ہے معاف کر دو 10.5 سال کے بچے کو. اس میں بلال بھائی میں کچھ بات ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے انہوں نے کہا 3.5 سال کی عمر سے میں نوٹ کر رہی ہوں اس کو 3.5 سال کے بچوں کو تو کوئی بھی نہیں دھتکارتا, یہ وہم ہے. یہ جو وہم اگر بچے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا منتقل ہو گیا تو بچہ تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ میرے سے, اچھا والدہ ہی کہہ رہی ہے تمہارے سے بچے دوستی نہیں کرتے, تو وہ کہے گا میرے سے بچے دوستی نہیں کرتے. اس کو اگر اس طرح, وہ تو بالکل اللہ معاف کرے شیزوفرینیا کا مریض بن جائے گا جب وہ جوان ہوگا. تو لیکن اس کا ایک بہترین حل یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت تھی. حسن کو دیکھ رہے ہیں, حسین کو دیکھ رہے ہیں, تو ایک دعا منہ سے جاری ہو جاتی تھی. یہ اگر ہمارے والدین کے منہ سے بچوں کو دیکھ کے دعا جاری ہو جائے نا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور پھونک مار دیں, دم کر دیں, یہ اتنی کو زبردست دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات, میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں اس بچے کو دیتی ہوں. تو من شر ما خلق, ہر چیز, ہر مخلوق کے شر سے. تو یہ جو دھتکارنا ہے یا مخلوقات کی طرف سے نیگیٹو, یہ بچے کو جب بھی دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ وظیفہ دم کریں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ وظیفہ دم کریں انشاءاللہ. اور شہربانو خدا کے واسطے میں بڑا ہوں اس لیے تمہیں یہ بار میں بات کہہ رہا ہوں, اس کو چاہے تم ڈانٹ سمجھ لو, لیکن خدا کے واسطے اپنے مسائل کی زندگی کو تم نے کسی صورت بچے کو اس میں نہ وکٹم بنانا ہے, نہ تم نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے اگینسٹ دا فادر. یہ میرا تمہیں ایڈوائز ہے. بچوں کو اپنی طلاقیں ہونی ہیں, اپنی خلا ہونے ہیں, جو بھی ہونے ہیں, بچوں کے اوپر اس بات کا اثر اور تاثر مت لائیں خدا کے واسطے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے یہ بات. اور کجا یہ کہ میں 3.5 سال سے, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں تمہیں تانا نہیں دے رہا, میں تمہیں طنز نہیں کر رہا. یو نیڈ a help from a psychiatrist. میری اگر تم واقعی ایمانداری سے مانو تو تم
خدا کے واسطے ایک سائیکٹرسٹ کے پاس جاؤ اور اپنی انگزائٹی ڈس آرڈر اور اپنی ڈپریشن کا علاج کراؤ, بچہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وقفہ لیں گے, حشام ہمارے ساتھ ہیں, واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جو کہ میں روایت انشاءاللہ تعالی کسی وقت آپ کی خدمت کروں گا. اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو صرف پیش کرتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے جس میں کہ حضرت سلمان جو ہیں ان کے حوالے سے, جس میں کہ وقت آخر کے اندر نا ایک روایت ہے ان کی کہ وقت آخر میں مائیں جو ہیں نا وہ بیٹیوں کو غلط استعمال کریں گی ان کے رشتوں کے تناظر میں. یہ میں روایت کمپلیٹ آپ کو سناؤں گا, لیکن یہ جب وقت آخر آ رہا ہے نا اس میں ایک بہت بڑا جو ڈفرنس میں دیکھتا ہوں نا, ایک تو وہ ہے جو کہ والدہ اپنی بیٹی کو فالو اپ کرتی رہتی ہے اور وہ اپنے زندگی کے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ اپنے دماد کے اوپر نکال رہی ہوتی ہے. ایک وہ بہت بڑا پرابلم ہے, ہم ڈنائل میں رہیں گے تو وہ ہماری مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں تو کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بچے کو بندوق بنا کے استعمال کرے, بچوں کو بلیک میل کریں اپنے رشتے کی صحت کے لیے یا اپنے رشتے کے بدلے کے لیے. یہ انتہائی کامن ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ انتہائی بری بات ہے کرنے کے لیے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جب خواتین کو سمجھائیں نا تو وہ آپ کو ایکچولی کہنا لگ جاتی ہیں کہ آپ تو عورتوں کے حق میں ہی نہیں ہیں. عورتوں کے حق میں یا غیر حق میں بات نہیں ہے. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ بات جینڈر بائز تھوڑی ہوتی ہے, وہ بات یا حق ہوتی ہے یا نا حق ہوتی ہے. اس میں جینڈر کہاں سے آ گیا؟ یہ جینڈر کا کارڈ جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں خاص طور پہ جو بات ہے شہر بانو آپ سے کہہ رہا ہوں, جینڈر کارڈ مت کھیلیں. بچہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, خیر کرے گا. لیٹ ہم گرو ایز اے مین. اس کو ایک آدمی بننا ہے, اس کو بننے دیں, اس کے اوپر اپنا سایہ اس طرح کا فیلیس کا مت ڈالیں. کالر ہیں شاہ زیب ہمارے ساتھ. السلام علیکم شاہ زیب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. شاہ زیب کہاں سے بات کر رہے ہو؟ جی سر میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ. ایبٹ آباد میں موسم کیسا ہے؟ سنا ہے اس دفعہ برف بھی پڑی ہے یار وہاں. سر بہت اچھا موسم ہے, ابھی بارش لگاتار لگی ہوئی ہے. واہ ٹھیک ہے, حکم کریں. جی سر میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے. میری چھوٹی بھتیجی ہے, تقریباً 2 مہینے کی ہوئی ہے نا. 2 مہینے کی بھتیجی ہے, ٹھیک جی. تو وہ روتی بہت زیادہ. نام کیا بھتیجی کا؟ نام زہرا. زہرا. جی جی. اچھا, اور زہرا کے والدین کا کیا نام ہے؟ زبیر. اور والدہ؟ والدہ آمنہ. آمنہ. جی جی. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ بچی کو دودھ بدلا ہے ڈاکٹر نے اس کا؟ دودھ نہیں بدلا ان کا وہی جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہی پی رہی ہے. ماں کا دودھ پی رہی ہے, ٹھیک ہے, اوکے, فرسٹ کلاس. اب یہ رونے پہ نام بھی بڑا اچھا ہے. رونے کے لیے بچے کو کیا کرنا چاہیے, کیا دم کرنا چاہیے؟ بلال بھائی بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور پھونک مارنا یا دم کرنا, وہ 3-4 چیزوں سے بچ جاتا ہے. شیطان کے شر سے, جنات کے شر سے, ہر نقصان پہنچانے والی چیز کے ضرر سے. اب باہر وہ بچی رو رہی ہے, اس کا مطلب ہے اس کو کوئی ضرر رساں چیز تنگ کری. آپ سمپل آیت الکرسی کا وظیفہ کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں دودھ پلاتے ہوئے خود آیت الکرسی پڑھتی رہے؟ تو یہ پڑھنی بچی نے تھوڑی پڑھنی ہے, ماں نے پڑھنی ہے یا باپ نے پڑھنی ہے. تو آیت الکرسی کا اس کو دم کریں, چاروں کل پڑھیں. اچھا یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ سٹک ٹو دا بیسکس, یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. بنیادی باتیں وہی ہیں کہ چاروں کل پڑھو, چاروں کل پڑھے, حفاظت کے اذکار پڑھے. حفاظت کے اذکار ہمارے بچپن میں والدین بچوں کو سونے سے پہلے 4 کل پڑھے ہیں, آیت الکرسی پڑھی ہے, یہ وظیفہ کیا. تو وہ اگر ہم اپنی بیسکس کو چھوڑ دیں گے تو وہ بات غلط ہو جائے گی. ایک بات میں صرف آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی ہے پچھلے جملے میں شہر بانو صاحب کی کال کے جواب میں, کہ معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ کہ مائیں فالو اپ کرتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو بنیادی بات ہے نا, بنیادی 2 مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں رشتوں کے بگاڑ کے. ایک, ماں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ ہائی ریٹڈ سمجھتی ہے اور اس کے رشتے کے انتخاب میں باپ کی باتوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. بہت اچھی بات. اور سلیکشن میں ریجیکشن تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ بچی کی بھی پیک عمر گزر جاتی ہے, پھر وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ہو جائے پھر یہ فالو اپ کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ان 2 باتوں سے والدین اچھا رشتہ آئے, جیسے آئے, جب آئے, جس کا دین آپ کو پسند آ جائے اس سے شادی کر دیں, تو یہ مسائل حل ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے فالو اپ کو اگر آپ چھوڑیں گے نا, اور اپنے بچوں کو ٹول جو آپ نے کہا نا, یہ تو بلال بھائی
یہ وہی بات ہے پھر فیمنزم وہ کہتی ہے کہ عورتوں کے حقوق. بچے کو ٹول بنانا اپنی حفاظت کا, بچے کو ٹول بنانا دوسرے کو بلیک میل کرنے کا, یہ بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. خدا کے واسطے تو میں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, خدا کے واسطے بچوں کا استعمال نہ کریں. بچے اس سے جو چیز لیتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ ٹراما, پھر وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں اور ساری عمر کے لیے وہ جو ٹراما ہے اس میں سے بچہ باہر نہیں نکل سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. آج ہمارے ساتھ شام بھائی تھے اور دعا کرتے ہیں کہ شام بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.